پیارے دوستو، ایک پنڈت نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ پھر دیکھیے، ایک فرشتہ چیتے کی شکل میں نمودار ہوا اور اس چیتے نے اس پنڈت کے ساتھ جو کیا، تمام دیکھنے والے کانپ کر رہ گئے۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ قرآن مجید منافقوں، کافروں اور فاسقوں سے مخاطب ہو کر ببانگ دہل چیلنج کرتا ہے اور انہیں اللہ کی شدید پکڑ اور آگ میں ڈالنے کی سخت ترین سزا دیے جانے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں مومنین سے فرماتے ہیں کہ کفر ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کافروں سے جنگ کریں گے، تاکہ اس روئے زمین پر صرف اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو۔ قرآن مجید کے نزول اور اس کے دیے گئے احکام کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی قیادت فرماتے ہوئے کفر کو للکارا۔ یہی سے کفر اور اسلام، حق اور باطل کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، اور قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی۔ اور اس لڑائی کے دوران منافقین اور فاسقین نے انتہائی گھٹیا رول ادا کیا، جو کہ آج تک بدستور جاری ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ یہی پر رونما ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ بہار کے گاؤں جس کا نام دینار پور تھا، اس میں ایک مسلمان عالم دین رہا کرتے تھے۔ وہ بزرگ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کا معمول تھا کہ صبح سویرے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جنگل میں چلے جایا کرتے تھے، اور مغرب کے وقت جنگل سے واپس گاؤں آ جایا کرتے تھے۔ دینار پور گاؤں کے لوگ ان کے اس روٹین پر حیران تھے، لیکن کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر یہ بزرگ صبح کے اندھیرے میں جنگل کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں اور شام کو ہی واپس کیوں لوٹتے ہیں۔ اسی گاؤں میں جہاں بڑی تعداد میں مسلمان آباد تھے، وہیں دوسری طرف ہندو گھرانے بھی موجود تھے۔ ہندو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور مسلم مخالف اقدامات میں پیش نظر آتے تھے، اور منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو بدنام کر کے ان کو اس گاؤں سے نکال دیا جائے۔ پیارے دوستو، اس نوجوان کی کوئی ترکیب اور تدبیر کام نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے سنا گاؤں میں بہت بڑا پنڈت آیا ہوا ہے، بہت کم عرصے میں اس گاؤں کے مسلمانوں کو مشکلات میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ خبر سن کر دینار پور کے غیر مسلموں نے یہ پلان بنایا کہ فوری طور پر اس پنڈت سے ملاقات کیا جائے اور صورتحال سے آگاہ کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں کی جا سکے۔ اور یوں دینار پور کے تمام غیر مسلم اس پنڈت کے پاس جا پہنچے اور تمام حالات بیان کر دیے۔ اس پنڈت نے کہا کہ میں خود تمہارے گاؤں آ کر حالات کا جائزہ لوں گا اور مسلمانوں کو تنگ کریں گے۔ دوسرے دن وہ پنڈت دینار پور پہنچ گیا اور مسلمان عالم دین کے بارے میں پوچھ گاچھ شروع کر دی۔ پنڈت کو بتایا گیا کہ ایک عالم دین ایسے ہیں جو صبح صادق جنگل میں چلے جاتے ہیں اور شام کو ہی واپس لوٹتے ہیں۔ یہ جان کر وہ پنڈت نے جھوٹی کہانی گڑھی، اور دوسرے دن جیسے ہی سورج نکلا اس نے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کا یہ عالم دین روزانہ جنگل میں اپنے جھوٹے خدا سے ملنے جاتا ہے اور گاؤں والوں سے چھپاتا ہے۔ آج میں اور دوسرے غیر مسلم لوگ جنگل میں جا کر اس کی پول کھول کر رکھ دیں گے
اور اسے قتل کر کے گاؤں واپس لائیں گے۔ دوستو، یہ سن کر دینار پور کے مسلمان پریشان ہو گئے اور اس پنڈت کے پیچھے ہو لیے جو اپنے چیلوں کے ساتھ یہ جنگل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب وہ پنڈت جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی عالم دین ایک جھوپڑی کے سامنے چادر پر بیٹھے ہیں اور سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ وہ بزرگ بڑے ہی احترام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ دینار پور کے مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بزرگ روزانہ جنگل میں کس مقصد کے لیے آتے ہیں۔ دراصل اللہ کے عبادت کرنے کے لیے جنگل میں آتے ہیں۔ پنڈت نے بزرگ کو گرجدار آواز میں پکارا کہ اے بڈھے، یہاں روز کیوں آتا ہے اور گاؤں والوں کو کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ جس پر وہ بزرگ بولے کہ میں تو روزانہ اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ بزرگ نے یہ کہتے ہوئے قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا۔ پنڈت نے جب یہ سنا تو غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے زمین پر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام مسلمان اس ہندو پنڈت کو لعن طعن کرنے لگے کیونکہ اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ منظر دیکھ کر وہ بزرگ بھی جلال میں آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر قرآن مجید کو اٹھایا اور پھر جھوپڑی کی طرف منہ کر کے کچھ بولا اور دیکھتے ہی دیکھتے جھوپڑی سے ایک چیتا باہر نکلا اور اس پنڈت کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ جس کے بعد اس بزرگ نے پورے گاؤں خصوصاً غیر مسلموں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بے شک میرے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ خود اپنے کلام کی حفاظت فرمائے گا۔ جب یہ خبر پھیلی تو بیشتر علماء نے کہا کہ اصل میں چیتے کے روپ میں ایک فرشتہ تھا جسے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی حرمت کے خاطر بھیجا تھا، اور اس چیتے نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے اس پنڈت کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور بے شک یہی پہلی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے۔ گویا اس کے لیے وعدہ الہی ہے کہ بس اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا، اور کتاب الہی کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کر دیا اپنی طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسم الخط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، اور جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ، اور اس کی اولین کی سیرت بھی محفوظ، اور یہ سب کچھ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ دوستو، الحمدللہ 1443 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس میں رتی برابر بھی کوئی فرق، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں آیا۔ ملعونوں کی طرف سے لاکھ کوششیں کی گئی مگر ان کی آج تک ایک بھی ناپاک کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور نہ ہی تا قیامت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام دیکھیے کیسے کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن کے متن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے، اور وہ حرف بحرف آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ آپ پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ فوراً کاتب وحی میں سے کسی ایک سے کتابت کروا لیتے، پھر صحابہ کرام اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی سنا کرتے تھے، اور جو لکھا ہوا ہوتا اسے بھی محفوظ کر لیتے۔ اس طرح 23 سال تک قرآن پاک نزول کے وقت میں لکھا جاتا رہا۔ صحابہ کرام نے
اسے حفظ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حفظ کی فضیلت بتائی۔ ایک روایت کے مطابق اسے اپنے سینے میں سب سے پہلے محفوظ کرنے والے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو لفظ بہ لفظ یاد کروانے کا انتظام کیا، اور اسی طرح قرآن پاک سینہ اور صحیفہ دونوں میں محفوظ ہو گیا، اور یہ سلسلہ نسل در نسل آج بھی موجود ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔